ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والجنۃ للمؤمنین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. مومنین و حاضرین، وعدہ مضمون سید الشہداء، جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، ولایت کا سفر چینل کے ذریعے سے آپ سوانح حیاتی حضرت جعفر طیار اور ان کے کارناموں کے موضوع پر چند لمحے ہم آپ کی خدمت میں حاضر کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے کلام ربانی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہرگز ان لوگوں کے سلسلے میں تو گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں. جو راہ خدا میں قتل ہونے والے ہیں ان کے سلسلے میں یہ گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں. بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق پا رہے ہیں. اسے حضرت جعفر طیار کہا جاتا ہے. ان کی سوانح حیات اس عنوان پر ہے کہ مکے کی سرزمین ہے اور ابھی حال ہی میں حضور سرور کائنات نے ذوالعشیرہ کے بعد کی اشاعت اسلام کا پرچم جو بلند کیا، تو اب عنوان یہ ہے کہ اگر دائیں علی ہے رسول اللہ کے عبادت کے عنوان پر، تو بائیں حضرت جعفر طیار ہے عبادت. جو بہت زیادہ شوق اور ذوق تھا جناب جعفر طیار میں. یوں تو بظاہر اگر دیکھا جائے جناب جعفر طیار میں 3 خصوصیتیں بہت اہم پائی جاتی تھی. پہلی خصوصیت حضرت جعفر طیار کی یہ تھی کہ یہ سر سے پیر تک شبیہ مصطفیٰ تھے. رسالت مآب کی تصدیق تھے، شبیہ مصطفیٰ تھے. اور دوسری خوبی ان کے اندر جو پائی جاتی تھی وہ یہ پائی جاتی تھی کہ عبادت اور اطاعت میں بڑا شوق تھا. خانہ کعبہ میں جب پاتے عبادت کے لیے پہنچ جاتے. اور مکے کی کوئی سرزمین ایسی نہیں تھی کہ جہاں انہوں نے سجدہ پروردگار نہ کیا ہو. عبادت میں بڑا ذوق تھا، بڑا شوق تھا. اور تیسری خوبی جناب جعفر طیار کی یہ تھی کہ غریبوں اور فقیروں اور مسکینوں سے بڑی الفت اور بڑی چاہت تھی. اور ان کو کھلانا پلانا، ان کی خدمت کرنا، یہ ایک شیوا تھا زندگی کا، ایک ترا تھا، ایک معیار تھا زندگی کا. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے جناب جعفر طیار مکمل اسلام کی تصویر تھے، مکمل دین اسلام کی تصویر تھے. جیسا کہ مولانا نے خود بیان فرمایا ہے کہ مکمل اسلام ہے کیا؟ اطاعت لامر اللہ والخدمت لخلق اللہ. مکمل اسلام کیا ہے کہ جس کے 50% میں طاعت الہی ہو، 50% میں طاعت الہی ہو، یعنی عبادت ہو، اطاعت ہو، اور 50% میں کیا ہو؟ خدمت مخلوق ہو. تو یہ جناب جعفر طیار کے اندر سر سے پیر تک یہ جذبہ پایا جاتا تھا. اور اسی لیے پیغمبر اکرم نے جناب جعفر طیار کا جو لقب دیا وہ یہی کہ ابو المساکین. جناب جعفر طیار کو ابو المساکین کا لقب پیغمبر اکرم حضور اکرم نے عنایت فرمایا تھا. تاریخوں میں ملتا ہے ناظرین کہ یہ انداز جناب جعفر طیار کا کافرین مکہ کو بھایا نہیں، لہذا طرح طرح سے جناب جعفر طیار کی راہ میں دیوار بن کے آنے لگے. ایک دن بوجھل چہرے کے ساتھ جناب جعفر طیار حضور سرور کائنات خدمت میں حاضر ہوئے. کہ سرکار، ہم عبادت کرتے ہیں تو یہ آڑے آتے ہیں، ہم سجدے کرتے ہیں تو یہ آڑے آتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم بہت پریشان ہیں. اور رسول اللہ نے فرمایا جعفر طیار اب چچا جان بھائی ہے جناب رسول اللہ،
جناب عبداللہ کے بیٹے ہیں جناب جعفر طیار، حضرت عمران حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور جناب ابو طالب کے بیٹوں میں سب سے بڑے جناب طالب تھے، اس لیے حضرت عمران کی کنیت ابو طالب پڑی، اور اس کے بعد جناب عقیل تھے، اور 10 سال کا فاصلہ تھا چاروں بھائیوں میں، 4 بیٹے تھے جناب ابو طالب کے۔ جناب جعفر طیار تیسرے نمبر پر تھے، سب سے پہلے نمبر پر جناب طالب تھے، اور دوسرے نمبر پر جناب عقیل تھے، اور تیسرے نمبر پر جناب جعفر طیار تھے، اور سب سے چھوٹے اور سب سے بلند کائنات میں ہمارے اور آپ کے مولانا مشکل کشا امام غدیر شاہ غدیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو آپ کل ملا کے مختصر یہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر کرنا چاہ رہے ہیں، وقت کم ہے لیکن انشاءاللہ بھرپور طریقے سے آپ کی خدمت ہم انجام دیں گے۔ جیسا آپ ولایت کا چینل ہمارے سمیر بھائی ڈاغ خان کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ ان کو توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ ان کے خود دل میں یہ جذبہ بیدار ہوا، آج تک جو کبھی کسی نے کہا نہیں تھا، آج ان کے معافی صبر میں یہ جذبہ بیدار ہوا واقعی کہ حضور جناب جعفر طیار کے سلسلے میں کچھ بیان ہو جائے۔ تو صاحب ہم وہی بیان آپ کی خدمت عرض کر رہے ہیں، چند لمحے ہیں مگر معنویت اور افادیت سے خالی نہیں ہوں گے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ مناظر فرما رہے ہیں، ارے جناب جعفر طیار حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ سرکار ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے ہمارے عبادت اور اطاعت کی راہ میں کوئی انسان دیوار بنے۔ تو حضور سرور کائنات نے کہا کہ تو پھر کہیں اور آگے بڑھ جاؤ، ہجرت کر لو، تھوڑا سفر کر لو، اللہ سفر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو جناب جعفر نے کہا تو پھر میں افریقہ چلا جاؤں؟ تو حضور سرور کائنات نے کہا بہت اچھا ہوگا، اے جعفر طیار آپ افریقہ چلے جائیے۔ اور یہ کہتے حضور سرور کائنات نے راستہ بتانا شروع کیا، اے جعفر مکے سے نکلو گے تو یمن کی وادی پہ پہنچو گے، یمن کی وادی میں پہنچنے کے بعد یمن کے بعد ایک سمندر آئے گا، بس وہ سمندر تم پار کرو گے اور افریقہ یوگانڈا جس کو مومباسا کہا جاتا ہے، وہ اس زمانے میں افریقہ افشا کہا جاتا تھا، اور رسول ایسے سفر جعفر طیار کو بتا رہے ہیں کہ جیسے ایک سفر معراج کا تھا اور ایک سفر یہ زمین کا ہے، کہ جیسے ابھی یوگانڈا اور حبشے سے لوٹ کے سرکار آئے ہو اور سفر بتا دیا، وہاں جائیے آپ کو سکون بھی ملے گا، آپ کو چین بھی ملے گا، آپ کو اطمینان بھی ملے گا۔ لیجیے حضرات مومنین و ناظرین، جناب جعفر طیار حضور سرور کائنات کی پیشین گوئی کے مطابق، کہے کے مطابق، بتائے ہوئے راستے کے مطابق اس پر چلتے چلتے سرزمین حبشہ سرزمین یوگانڈا پر پہنچ گئے۔ اب روایتوں نے بڑھ کے عجب انداز میں یہ منظر پیش کیا ہے کہ جناب جعفر طیار 80-85 لوگوں کے ساتھ گئے ہوئے تھے اور اپنی زوج محترمہ جناب اسما بنت اویس کے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ 14 سال تک، کتنے 14 سال تک مسلسل جناب جعفر طیار حبشے کی سرزمین پر رہے۔ نتیجتاً کیا سامنے معاملہ آیا کہ جناب جعفر طیار کا جو کردار تھا وہ اتنا حسین اور اٹریکٹیو کردار تھا کہ جو وہاں کا بادشاہ تھا جسے شاہ حبشہ کہا جاتا ہے، وہ ان کا کردار دیکھنے کے بعد وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ سفیر بن کے گئے تھے پیغمبر اکرم کے کہ جا کے تمہیں کلمہ پڑھوانا ہے، تمہیں مسلمان بنانا، الغرض حبشی کا بادشاہ مسلمان ہوا تو نہ جانے کتنی پبلک، کتنے لوگ، کتنا معاشرہ، کتنے سماج مسلمان ہوئے۔ اب یہ 14 سال کے عرصے میں وہی جناب عبداللہ کی بھی ولادت ہوئی اور جناب اون کی بھی ولادت ہوئی۔ تو 9 تقریباً بیٹے ہیں جناب جعفر طیار کے، لیکن افریقہ میں 14 سال کے پیریڈ میں 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک بیٹے کو عبداللہ ابن جعفر کہا جاتا ہے، جو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب اولیاء مقام سے جن کی تزویج ہوئی، اور دوسرے بیٹے جناب اون بن جعفر طیار تھے جن کی تزویج، جن کا نکاح، جن کی شادی، میرج جناب
ام کلثوم جو چھوٹی صاحبزادی تھیں، جو چھوٹی بیٹی تھی مولا کائنات کی، لیجیے صاحب یہ اب انہوں نے حبشے میں شاہ حبشہ اور وہاں کی رعایا کو جو مسلمان کیا، تو اب یہ چلے ہیں حبشے سے مدینے کی طرف۔ اب روایتوں نے عجب کروٹ لی ہے اور عجب منظر بیان کیا ہے کہ جب یہ مدینے پہنچے تو مدینے میں ویرانی، سناٹا، چاروں طرف کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ بعض حضرات سے پوچھا کہ صاحب مدینہ الرسول میں کوئی ہے بھی نہیں، اور سرکار کہاں گئے تھے آپ کو پتہ نہیں ہے؟ سرکار رسالت مآب جنگ خیبر لڑنے گئے ہیں، خیبر کے میدان میں ہیں، تو اس وقت کا جملہ جناب جعفر طیار کا کہ مدینہ ہمیں بغیر محمد کے اچھا نہیں لگتا ہے، یہ کہہ کے خیبر کے میدان کا رخ کیا، سواری پر سوار تھے۔ ادھر سے جناب جعفر حبشے سے پوری فتح یابی اور کامیابی کے ساتھ ادھر خیبر کے میدان میں پہنچے، اور ادھر خیبر فتح ہو چکا تھا۔ پیغمبر اکرم بھی گھوڑے پر سوار ہوئے، رسول اکرم کے ساتھ مولا کائنات بھی پوری فتح یابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے کہ اتنے میں پیغمبر اکرم نے جو آتے ہوئے جعفر طیار کو دیکھا، اور دیکھ کے سواری سے اترے، مولا علی کی سواری سے اترے، اور اس وقت ایک جملہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے نقش کل حجر ہو کے رہنے آ کہ پیغمبر نے فرمایا آن پہ کس بات کی خوشی کو زیادہ مناؤں، کیا حبشی سے جعفر طیار کی کامیابی کے ساتھ پلٹنے کی خوشی کو زیادہ کہوں، یا علی ابن ابی طالب نے جو خیبر فتح کیا ہے اس کی خوشی کو زیادہ کہوں؟ اور کہا ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہاں برابر کا معاملہ ہے، جعفر کی کامیابی بھی برابر ہے، علی کی کامیابی بھی بالکل اسی طریقے سے ہے۔ میں کیا کہوں، یہ کہہ کے سرکار رسالت مآب نے ایک بغل میں یعنی ایک طرف جعفر کو بلایا اور دوسری طرف مولا کائنات کو بلایا، اور دونوں وہ اپنے گود میں حمائل کر کے ایک جملہ کہا، میں کیا فیصلہ کروں؟ دونوں ابو طالب کے بہادروں کے سلسلے میں، ایک حبشے کا فاتح ہے، ایک خیبر کا فاتح ہے، ایک نے عیسائیت کو فتح کیا جسے جعفر طیار کہا جاتا ہے، اور ایک نے یہودیت کو فتح کیا جسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں خوشیاں کتنی عظیم خوشیاں ہے، نیچے حضور فتح تو ہوئی، جب خیبر میں فتح ہوئی اس کو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور مال بھی خوب لوٹا گیا، زبردست ہاتھ مسلمانوں کے مال آیا، سونا آیا، جوانات آئے، جاتی آئی، اب لوگ مال لے کے جناب جعفر کی طرف دیکھ رہے۔ سرکار رسالت مآب نے جناب جعفر طیار کو حصہ نہیں دیا، اور یہ کہیں کے حصہ نہیں دیا کہ جعفر تم وہاں فتح کر کے آ رہے ہو، اب چونکہ یہاں علی نے فتح کیا ہے تو اب یہ حصہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ کی وحی کے مطابق ہم کام کرتے ہیں۔ اب لوگوں نے تھوڑا مذاق اڑانا شروع کیا، جو نوے مسلمان تھے، کہ جعفر کو پیغمبر نے کچھ نہیں دیا۔ رسول اللہ نے یہ بات سن لی تو جعفر کو قریب بلایا، پیشانی کا بوسہ لیا، اور بوسہ لے کے جناب جعفر طیار سے کہا کہ اے جعفر طیار، کیا تم اس بات کو گوارا یا قبول نہیں کرو گے؟ اس بات سے تم سہمت نہیں ہوگے؟ کیا اس بات سے تم خوش نہیں ہوگے کہ تمہیں ایسی ہم ایک چیز بتا دے جو جواہرات سے بھی افضل ہو، دولت سے بھی افضل ہو، حکومت سے بھی افضل ہو؟ ہاں سرکار مجھے بتا دیجئے کہ 4 رکعت نماز پڑھ لو، 4 رکعت نماز پڑھ لو، 2 رکعت کر کے خلوص نیت کے ساتھ، وہ تمہارے ہیرے جواہرات سے بھی افضل ہو جائے گی، مال و دولت سے بھی افضل ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا نبی کے کہنے کے مطابق جناب جعفر طیار نے جو 4 رکعت نماز پڑھی ہے، اور 4 رکعت نماز کے ساتھ ساتھ جو 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو پڑھا ہے، تو اب وہ دیکھیں ایک شک آپ دیکھیں کہ ایک طرف رسول نے ایک وقت میں صدیقہ طاہرہ کو ایک عمل بتایا تھا، ادھر تسبیح سیدہ کائنات میں مشہور ہو گئی، اور ادھر ناظرین آپ دیکھیں کہ رسول نے جو نماز بتائی اور ادھر نماز جعفر طیار پوری شیعت میں مشہور ہو گئی، اور پیغمبر نے ضمانت بھی لے لی کہ اگر کوئی انسان چاہے کہ بگڑا ہوا وقت
ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز جعفر طیار جو 4 رکعت ہے وہ ادا کر لے. آپ نماز ادا کرے گا تو اس کو کیا نتیجہ نکلے گا کہ نماز باپ. یہ تو تفصیلی نماز بھی ہے، لیکن گڈ اینڈ شارٹ میں آپ کی خدمت گزارش کر رہا ہوں کہ نماز جعفر طیار پڑھنے کا فائدہ کیا ہے. مال و دولت ملے گی اسے، وہ سب ملے گی اسے، خوشی ملے گی اسے. کیسے پڑھے؟ 2 رکعت کر کے قربتاً اللہ صبح کی طرح 2 رکعت کر کے نماز جعفر طیار پڑھے، اور پھر مصلی میں بیٹھ کے 3 تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی پڑھ لے. اس کو وہ کچھ مل جائے گا جو زمانے کو نہ ملا ہو. ناظرین، یہ جناب جعفر طیار ہے، خدا کی قسم بڑی عظمت ہے. تاریخ میں جناب جعفر طیار کی شجاعت کا بھی چرچا ہے، عبادت کا بھی چرچا ہے، اطاعت کا بھی چرچا ہے. اور شجاعت تو ایسی کہ جب موتا میں 8 ہجری کو جب پیغمبر چلے ہیں تو سپہ سالار نے لشکر جناب جعفر طیار کو بنایا ہے. اور آج بھی زمانہ دیکھے، استنبول ہے، افریقہ کے علاقے میں جو استنبول ہے، اس کے میوزیم میں جناب جعفر طیار کی جو تلوار ہے وہ آج بھی رکھی ہوئی نمونے کے طور پہ. اگر کوئی دیکھنا چاہے تو تاریخ نے ہمیں بتایا ہے آج بھی وہ تلوار موجود ہے. جناب جعفر کی شہادت کے بعد رسول نے بھی آنسو بہائے اور صدیقہ طاہرہ نے بھی آنسو بہائے. لہذا رونا بھی زندگی ہے، شہید کو یاد کرنا نہیں زندگی ہے. حضرت فرما رہے کہ جنگی موتا میں جناب جعفر طیار نے وہ شجاعت آسمانی دکھائی کہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے. اور اس طریقے سے شجاعت دکھائی ہے کہ ان کے بازو کٹ گئے، مگر اللہ کو اتنا اچھا لگا، پرچم اسلام کو گرنے نہیں دیا. اور وہ علم جو آج ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، یہی پرچم، یہی علم جناب جعفر کے ہاتھ میں تھا. ہاتھ کٹ گئے مگر جناب برابر نے علم کو زمین پر گرنے نہیں دیا، اور سینے اور اپنے دانتوں سے علم کو دبائے رہے. اللہ کو یہ انداز جناب جعفر طیار اتنا آیا کہ جناب جعفر طیار کو جنت سے پر اللہ نے بھیجے، جن کے وجہ سے جناب جعفر طیار آج فرشتوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اور فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں. اور شجاعت جناب جعفر طیار یہی تک تمام ختم نہیں ہوئی، منتہی نہیں ہوئی، بلکہ شجاعت جنگ موتا سے جو چلی تو آن و محمد کی صورت میں وادی کربلا میں پہنچی. اور ایسی شجاعت خدا کی قسم، شب عاشور ماں کو ذرا پریشانی تھی، لیکن بچوں نے کہہ دیا ماں آپ گھبرائیے نہیں، ہم ایک طرف علی کے نواسن ہے، دوسری طرف حضرت جعفر طیار کے پوتے ہیں. ہمیں آن و محمد کہا جاتا ہے، ہم زینب کے بیٹے عبداللہ کے نور عین ہیں، عمار و زیاد. ہم ایسی جنگ کریں گے، ہم کم سن ہیں مگر جذبے ہمارے کم سے نہیں ہے، شجاعت ہماری کم سے نہیں ہے. والدہ آپ گھبرائیے نہیں، عاشور کے دن ایسی یادگاری ہم جنگ کریں گے کہ زمانے کو ایک طرف شجاعت علی اور ایک طرف شجاعت جعفر طیار یاد آ جائیں گی. اور واقعی یہی جو جناب جعفر طیار نے کیا تھا استنبول کے میدان میں، جنگ موتا پہ، میدان موتا پہ، وہی جناب محمد نے کربلا کے میدان میں کر کے دکھا دیا. آج جناب جہاں جہاں شجاعت علی مشہور ہے، وہی شجاعت جعفر طیار کا بھی تذکرہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.